مستقیم پر اور مستقیم کیا ہے؟ ہاں یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں کہ مستقیم. اب دیکھو دیکھیے جناب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں اور اب ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے. ہاضا کہاں ہے؟ کہاں ہے ہاضا؟ ہاضا بھائی اگر ہاضا آ گیا ہے نا تو پھر سمجھنا بڑا آسان ہے. اگر قرآن نے کہہ دیا ہاضا صراط مستقیم کے لیے ہاضا تو میرے رسول نے کہہ دیا من کنتم مولاہ فہاضا. ہاضا تو آسان ہے. بھائی پھر صحیح کہ صراط مستقیم کیا ہے. ادھر سے آواز آئی میرے بزرگ کہنے لگے اہدنا الصراط المستقیم. مجھے مالک کون سا فرما رہے تھے؟ رسول اللہ بھی فرما رہے تھے. اچھا بھی سنا تم نے مالک صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. وہ جو جن پہ تیرا غضب ہے ان کے راستے کی نہیں, جو گمراہ ہیں ان کا راستہ نہیں چاہیے, مالک صراط مستقیم چاہیے. اب میں شیخ پورا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. بھائی سننا, میں اگر کہوں جناب مجھے آپ لاہور کا راستہ بتلا دیجئے, خبردار فیصلہ آباد کا نہ بتلائیے گا. تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جب آپ نے لاہور کا پوچھا ہے تو میں کوئی پاگل ہوں جو بتلا دوں آپ کو کہ فیصلہ آباد ادھر راستہ جاتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. بھائی میں نے لاہور کا راستہ پوچھا ہے تو اور کیا کہا کہ دیکھیے خبردار فیصلہ آباد کا نہ بتائیے گا. تو بھائی فیصلہ آباد کا آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا بھی کیوں بتاؤں گا میں. اس آیت میں یہی ہوا کہ مالک نعمت والوں کا راستہ بتلا دے, غضب والوں کو نہ بتلانا. تو کیا کوئی چانس ہے کہ وہ غضب والوں کو بتلا دے؟ نہیں چانس ہے, خدا کی قسم نہیں چانس ہے. تو پھر یہ تمہیں سبق کیا دیا؟ تو سبق یہ دیا ہے کہ اس صراط مستقیم پر کلمہ پڑھ کر کچھ غضب والے بھی آ جائیں گے. توجہ رہے, کچھ غضب والے بھی آ جائیں گے تو مالک ان سے بچا لے. فقط نعمت والوں کے ساتھ ہمیں رکھ. محمد صراط مستقیم پر, علی صراط مستقیم پر, لاقعدن لہم صراطک المستقیم ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہ المخلصین. مالک آدم کی پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. بھائی سننا, ایک آیت اور سن لو اور مجھے اجازت دے دو. یہ جملہ جو میں نے کہا ہے نا, سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن کا, اس سورے میں لمبی آیت ہے, میں فقط ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. کہنے لگا اللہ سے لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. مالک میں آدم کی جو نسل ہے ہم لوگ انہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. الا قلیلا, جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے انہیں چھوڑ کے پوری نسل آدم کو تباہ کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اچھا اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن میں 2 جگہ دعوے ہیں اس کے, ٹھیک, دونوں آیتیں میں نے پڑھ دی, الا عبادک منہم المخلصین اور الا قلیلا. میں پوری نسل آدم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. میرا کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے. کیا آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ نہیں ہے. آدم کی نسل میں میں بھی ہوں, آدم کی نسل میں آپ بھی, ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتا ہے کہ میں آدم کی نسل کو تباہ کروں گا. تو بھائی جب میرا جھگڑا نہیں ہے ابلیس سے, جب آپ کا جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے تو ہمیں کیوں تباہ کرے گا؟ بھائی جھگڑا تھا آدم سے, بگڑا آدم سے, ہارا آدم سے, خلافت کی ریس لگی تھی آدم سے, سجدے کا حکم ہوا تھا آدم کو. تو ہم نے کیا بگاڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم آدم کی ذریت کو تباہ کریں گے؟ تو ابلیسیت سمجھ لو. ابلیس اگر نبی سے انتقام نہ لے سکے تو اس کی ذریت سے انتقام لے لیتا ہے. پہنچ گئی بات؟ اگر ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو نبی کی ذریت سے انتقام لے لو. لأغوینہم اجمعین. مالک پوری نسل آدم کو بہکاؤں گا. تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. کہاں بیٹھ کے بہکاؤں گا؟ لأقعدن لہم صراطک المستقیم. کہیں اور نہیں بہکائے گا. تم اگر سمجھتے ہو کہ سنیما ہال میں بہکائے گا, نہیں, اس لیے کہ وہاں تو بہکے ہوئے لوگ جاتے ہیں. وہاں کوئی پاگل ہوا جو جائے گا تو کہاں بہکائے گا؟ صراط مستقیم پر. میں نے بڑی زحمت دی,
دیکھو 60 دقیقے مکمل ہو گئے اور تقریر کو آخری مرحلے میں داخل کر رہا ہوں، لیکن یہ بات اگر پہنچ گئی محنت سوارت ہو گئی. کہاں بہکائے گا؟ صراط مستقیم پر. پچھلی گفتگو تمہارے ذہنوں میں آئی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. محمد صراط مستقیم پر. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. علی صراط مستقیم پر. تو پوری انسانیت سے کل 2 ہیں صراط مستقیم پر، محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اور ابلیس کہتا ہے میں بہکاؤں گا صراط مستقیم پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ کیسے بہکائے گا؟ یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوائے گا یا علی کی ولایت سے انکار کروا دے گا.